بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایصال ثواب کا طریقہ، اولاً تو تمام کار خیر آپ جس کے لیے بھی ایصال کرنا چاہتے ہیں یہ آپ کی نیت کے اوپر موقوف ہے۔ الفاظ کی قید نہیں ہے کہ کس طریقے کے الفاظ ہوں، کیسے ہوں، اصل نیت کے اوپر ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ بہت سے مومنین بہرحال بغیر زبان پہ کوئی چیز لائے ایک حق مطلب ادا نہیں کر پاتے، تو دیکھیے طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کچھ بھی انجام دیا، چاہے معنوی ہو فقط، جیسے آپ نے قرآن پڑھا، دعا پڑھی یا فاتحہ پڑھی، سورہ الحمد، قل هو اللہ، یا جو بھی کچھ بھی، یا مادی کسی کے لیے مدد کی، کھانا کھلایا، کسی غریب کو کپڑے دیے، یا کوئی اور بھی طریقے کی آپ نے کسی کی بھی مدد کی، یہ سب کار خیر، تنہا معنوی ہو یا دونوں ہو، مادی اور معنوی۔ تو ان کو آپ یہ کہیں گے پہلے، یعنی اگر زبان پہ بھی لانا چاہتے ہوں کہ پروردگارا یہ تمام کی تمام چیزیں، اعلیٰ سورے ہوں، دعا ہوں، فاتحہ ہو، کھانا ہو، کپڑے ہوں، جو بھی آپ راہ خدا میں دینا چاہتے ہیں، یہ سب کے سب ہماری طرف سے ہدیہ اور نذر ہو، نذرانہ۔ ہمارے زمانے کے امام، چہاردہ معصومین، تمام انبیاء، اولیاء، اوصیاء، شہدائے کربلا، اسیران کربلا، ان کی خدمت میں اور اس کا ثواب پہنچے بحق چہاردہ معصومین، خصوصاً بحق امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، تمام مرحومین مومنین و مومنات، شہداء اسلام، اور تمام ہمارے ذوی الحقوق جن کا بھی کسی بھی طریقے سے میری گردن پہ حق ہے، اور فلاں ابن فلاں جس خاص لوگ کے لیے آپ پڑھنا چاہتے ہیں، ان کا نام، ان کے ولدیت، اگر ولدیت نام نہیں یاد نہیں ہے تو تنہا نام بھی کافی ہے، خداوند عالم سارے دلوں سے واقف ہے، بحق چہاردہ معصومین ان کو ان چیزوں کا ثواب پہنچے جس کے نام آپ نے لیے۔ تو یہ گویا کہ آپ نے زبان سے بھی دل سے بھی ادا کر دیا ہے، اور یہ یقیناً سب کا سب ثواب اس ایک فرد کے علاوہ باقی جتنے بھی نام آپ نے لیے ہیں سب کو خداوند عالم الگ الگ اتنے ہی مقدار میں دے گا جتنا آپ نے ایک کو بخشنا تھا۔ اللہ کے یہاں ثواب اور معنویت میں کمی نہیں ہے، وہ انشاءاللہ سب کو اتنا ہی نوازے گا۔